پورے 20 رشتے گنوائے اسلام نے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. کس لیے؟ عورت کی عزت و وقار کو بلند کرنے کے لیے. عورت کی عزت و 2 کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کیا، 2 حصوں میں اس کو. ایک خاتون وہ ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ایک خواتین کی وہ کیٹیگری ہے جن کے ساتھ بعض صورتوں میں نہیں ہو سکتا لیکن بعض میں ہو سکتا. جو نسب سے رشتے حرام ہو جاتے، جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جو رشتے مصاہرت سے حرام ہو جاتے ہیں ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور جو رشتے رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. نسب سے بیٹی، ماں، اوپر تک نیچے تک. مصاہرت سے سسرالی رشتہ دار، رضاعت سے دودھ کے رشتہ دار، یہ وہ ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ کیوں سارے معاملات رکھے؟ خاندان کی عزتیں محفوظ رہیں، خاندان کی عزتیں محفوظ رہیں. دوسرے نمبر پر وہ رشتے جو بعض صورتوں میں تو حرام ہوتے لیکن جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی تو پھر حلال ہو جاتا. مثال کے طور پر ایک عورت کی شادی ہو گئی، اب وہ دنیا کے ہر بندے کے لیے حرام ہوگی. دنیا کے ہر بندے کے لیے حرام ہوگی سوائے اس کے جس کے وہ نکاح میں. اس وقت تک جب تک اس کو طلاق نہیں ہو جاتی اور طلاق کے بعد وہ اپنی عدت پوری نہیں کر لیتی، یا اس وقت تک جب تک اس کا شوہر نہیں فوت ہو جاتا اور وہ عدت پوری نہیں کر لیتی. یہ عورت کائنات کے ہر فرد کے لیے حرام. دوسرے نمبر پر ایسے خاندان کی ایسی رشتہ دار عورت جو خاندانی تو ہے، ہمارے خاندان سے تو وابستہ ہے لیکن نکاح کی وجہ سے وہ ہمارے کسی رشتے کے ساتھ منسلک ہے. جب وہ رشتہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی عدت ختم ہونے کے بعد نکاح ہو سکتا. 2 سگی بہنیں ایک نکاح میں ہے اور دوسری جس کو ہمارے ہاں سالی کہتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وقتی طور پر. اسلام سے پہلے 2 کیا کئی لوگ سگی بہنیں اکٹھی نکاح میں رکھتے تھے. ختم نبوت کے ایک بہت بڑے مجاہد ہیں جن کا نام ہے فیروز دہلمی. انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم ارشاد فرمانے پر اسود انسی کو واصل جہنم کیا. جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور میرے نکاح میں 2 سگی بہنیں ہیں اور میں مسلمان ہوں، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ دونوں نکاح ٹھیک ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں سے تمہیں جو پسند ہے اس کو رکھ لو، دوسری کو چھوڑو. ہمارے اسلام نے اصول بنا دیا. اگر مسلمان ہونے کے بعد کسی نے یہ جرت کی، ایک سے کی نکاح شادی کی، پھر اس کی موجودگی میں دوسرے سے کی، تو دوسرا نکاح نہیں ہوگا. دوسرا نکاح، اور اگر ایک مجلس میں دونوں سے کی تو پہلے سے نکاح ہوگا، دوسرے سے نہیں ہوگا. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک سے نکاح ہوا، وہ وصال کر گئی تو پھر دوسرے سے ہو سکتا. یہ اسلام نے عزتوں کے لیے رشتے بیان کیے.